اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم سوال ہے جو میرے خاص سب کے ذہنوں میں ہوگا، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر خداوند عالم عادل ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، اور اس کے نظام میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہے، تو یہ کائنات میں تفاوت کیوں؟ ایک حسین، ایک خوبصورت، ایک مالدار، ایک غریب، ایک وہ ہے جس کو زندگی میں کبھی چھینک نہیں آتی، ایک وہ جو زندگی میں ایک دن صحت مند نہیں رہتا، ایک نعمتوں میں، ایک مصیبتوں میں، ایک پریشانیوں میں، ایک آسانیوں میں، ایک کی زندگی نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی، ایک نے کبھی راحت نہیں دیکھی۔ یہ نظام الہی میں تفاوت کیوں؟ ایک کے پاس محل ہے اور ایک کے پاس جھوپڑی بھی نہیں ہے، یہ نظام میں تفاوت کیوں؟ یہ بات عرض کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کروں کہ بہت سے تفاوت وہ ہیں جس کا تعلق خدا سے نہیں ہے، ہمارے نظام سے ہے، ہمارے نظام سے ہے۔ آپ یقین جانیے، آج دنیا میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ خدا کے نظام کے بنا بھوکے نہیں مر رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، پھر جو بات عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنے گھر میں 10 آدمیوں کی دعوت کریں اور آپ شریف ہیں، عزت دار ہیں، باوقار ہیں، آپ سچ بتائیں، آپ 10 آدمیوں کا انتظام کریں گے؟ 10 سے زیادہ کا؟ اگر آپ نے 10 آدمیوں کا اپنے گھر مہمان بلایا ہے تو آیا ان کی دعوت میں آپ 5 آدمیوں کا انتظام کریں گے کہ آنے کے بعد 6 آدمی کھائیں اور 4 آدمی بھوکے چلے جائیں؟ یا اگر آپ عزت دار ہیں، شریف ہیں، اچھے خاندان تک رکھتے ہیں تو آپ 10 کو بلائیں گے تو 12-15 کا انتظام کریں گے۔ یہ آپ کا میرا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی بندہ بغیر خدا کی مرضی کے پیدا نہیں کرتا۔ ممکن ہی نہیں ہے خداوند عالم اس دنیا میں کسی بندے کو وجود دے اور اس کے روزی کا انتظام خدا نہ کرے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ آپ نے 10 آدمیوں کو بلایا، 12-15 آدمیوں کا آپ نے انتظام کیا، آپ نے دسترخوان بچھایا، لوگ آ رہے تھے لانے، اور 2-4 زبردست ظالم لوگ آئے، اور آنے کے بعد سامان لوٹ کے لے گئے، پتیلی لے کے چلے گئے، سانا لے کے چلے گئے، اور بقیہ لوگ بھوکے رہ گئے۔ آیا یہ بقیہ لوگ جو بھوکے رہے، یہ آپ کے انتظام کی خامی کی بنا پر یا لوگوں کی ڈکیتی کی بنا پر؟ آپ سے پوچھا جائے میں نے تو انتظام 10 کو بلایا تھا، 12 کا انتظام کیا تھا، لیکن وہ چور آ کے لے گیا، وہ ڈکیتی مار کے لے گیا، اس نے ہنگامہ کر دیا، چھین کے لے گیا۔ تو اگر اس چھین کے لینے کے بعد 3 آدمی 4 آدمی بھوکے رہ جائیں تو ذمہ دار آپ ہیں یا چھین کے لے جانے والے؟ اگر 2-4 بھوکے رہے تو ذمہ دار آپ ہیں یا لوٹنے والے؟ آپ ذمہ دار نہیں ہیں، لوٹے ہیں۔ خداوند عالم نے، آپ یقین جانی، آپ کیلکولیٹ کر کے رکھ لیجیے، حساب کتاب کر کے رکھ لیجیے، آج دنیا میں
جتنا بھی غلہ زمین سے اگتا ہے، اناج جتنا بھی زمین سے، آپ یقین جانیں آپ اس اناج کا حساب لگائیے، وہ اناج اس سے زیادہ ہے جتنا دنیا میں مخلوقات زمین پر بستی ہیں۔ لیکن ذخیرہ اندوزی، حکومت کی پالیسیاں، تو اس کی ذمہ داری خدا پر تو نہیں ڈالی جا سکتی۔ خدا نے سب کے لیے آکسیجن فراہم کر دی ہے، آکسیجن کے خدا نے دریا بنا دیے ہیں، پیڑ پودے بنا دیے ہیں آکسیجن نکالنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے۔ آپ دریاؤں کو پاٹ ڈالیے، جنگلوں کو کاٹ دیجئے، درختوں کو گرا دیجئے، اور آکسیجن بنانے کے کارخانے کو بند کر دیجئے، اور پھر آپ کہیے کہ صاحب ہم کو آکسیجن نہیں ملتی، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار خدا نہیں ہے۔ آج جو مہاماری ہے، اس پہ روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کا علاج ہے کہ آپ دوسروں سے فاصلے پر رہیے، ماسک پہنیے، احتیاط کیجیے۔ آپ احتیاط نہ کریں، ماسک نہ پہنیں، تدبیریں اختیار نہ کریں، اور بیمار پڑ جائیں، اور بیمار پڑنے کے بعد کوتاہی کریں، تو ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج بیمار پڑنے کے بعد میڈیکل کے اندر لوگ استفادہ کریں اور باقاعدہ بڑا بڑا بل بنا کے، تو ذمہ دار خدا، یہ ہمارا نظام ہے۔ تو اس میں ہم ذمہ دار ہیں، خدا ذمہ دار نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، اگر کہ صاحب وہ مواقع یا خدا ذمہ دار نہیں ہے، تو میں ایک بات دوسری عرض کروں۔ اگر آپ ایک باغ میں جائیں، آپ اس باغ میں کتنے رنگ کے پھول دیکھتے ہیں؟ یہ باغ کی خوبصورتی، اس کی رنگینی، اس کی تراوٹ، اس کی اچھائی، اس کی بہتری کیا ایسی ہوتی کہ پورے باغ میں یہاں سے وہاں تک بس ایک ہی طرح کا رنگ ہوتا اور ایک ہی طرح کے پتے ہوتے؟ تو کیا یہ باغ کی خوبصورتی ہے کیا؟ یہ باغ کی خوبصورتی اس کے رنگ برنگے پھول ہیں، طرح طرح کے پیڑ پودے ہیں، ان کی خوشبوئیں ہیں، ان کے انداز ہیں، ان کی حسینیاں ہیں، ان کی چیزیں ہیں۔ اس پھول کا انداز کچھ اور ہے، اس پھول کا انداز کچھ اور ہے، اس کی بناوٹ کچھ اور، اس کی بناوٹ کچھ ہے، اس کا رنگ کچھ اور، اس کا رنگ کچھ اور، اس کی تاثیر کچھ اور، اس کی تاثیر کچھ اور ہے، اس کی شکل کچھ، اس کی شکل کچھ ہے۔ تو کس نے اس باغ کو خوبصورتی عطا کی ہے؟ اگر ایک مصور دیوار پر یا کاغذ پر کوئی سینری بنائے، کوئی منظر بنائے، اور اس کو خالی ایک رنگ سے رنگ دے پوری دیوار کو، تو یہ اس کی فنکاری کی علامت ہے، یا اس میں مختلف قسم کے بیل بوٹے کھلائے، پھول کھلائے، اور باریک ہر جگہ مناسب جگہ بنائے، جس پھول کی جگہ اس کو وہاں پر رکھے، جہاں دریا ہے وہاں دریا رکھے، جہاں پانی رہے وہاں پانی رکھے، جہاں پہاڑ ہے وہاں پہاڑ رکھے؟ آیا یہ تفاوت اس کے فنکاری کی دلیل ہے یا نہیں؟ آپ ایک عبارت لکھیں، کہتے نہیں سارے حروف ایک جیسے ہونا چاہیے، ایک لکیر ہوگا، کہ سارے حروف ایک لکیر جیسے ہوں تو کیا عبارت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ عبارت کب بنے گی؟ جب ایک حرف دوسرے حرف سے مختلف ہو۔ یہ تفاوت فنکاری کی دلیل ہے۔ یہ پوری کائنات کا نظام کا نظام ہے۔ تو یہ پورا تفاوت آپ غور کر کے دیکھ لیں۔ آپ ایک گھڑی بنائیں، اس میں جو مثال دے گی، اپولو بنائیں، فضا میں جہاں راکٹ بنائے، آیا اس راکٹ کے سارے پرزے ایک جیسے ہوں گے؟ اگر اس راکٹ کے سارے پرزے، تو کیا راکٹ اڑ پائے گا؟
راکٹ کا وجود آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس کے باہر کا حصہ کچھ اور ہوگا، اندر کا حصہ کچھ اور ہوگا، اوپر جانے والا حصہ کچھ اور ہوگا، نیچے جانے والا حصہ کچھ اور ہوگا. یہ اختلاف ہی اس راکٹ کے راکٹ ہونے کی دلیل ہے. ہم اپنے وجود کو دیکھ لیں، ہمارا سارا وجود ایک جیسا ہوتا تو ہم ایسے لگتے نہیں. ہماری پیشانی کا انداز کچھ اور ہے. پیشانی سے آنکھ الگ انداز سے بنائی گئی ہے، ناک الگ انداز سے بنائی گئی ہے، دہن الگ انداز بنائے گئے، ہاتھ الگ انداز کے بنائے گئے ہیں، پیر الگ انداز کے بنائے گئے ہیں. آنکھوں کی جو بناوٹ ہے وہ نہایت نازک، پیروں کی جو بناوٹ ہے وہ نہایت سخت. آیا یہ تفاوت ہمارے انسان کی خوبصورتی کی دلیل ہے؟ دلیل نہیں ہے. اگر پورا انسان سپاٹ ہوتا تو اس میں کیا خوبصورتی نظر آتی ہے؟ ظلم کہاں ہوتا؟ ظلم اس وقت ہوتا جب خدا نے آنکھ کو نہایت نازک بنانے کے بعد اس سے پیر کی جیسی سختی کے کام کا مطالبہ کیا ہوتا، اور پیر کے تلوے کو سخت ترین بنانے کے بعد اس سے آنکھ جیسی نزاکت کا مطالبہ کیا ہوتا. ظلم ہوتا. خدا نے آنکھ کو نہایت نازک بنایا تو اس سے مطالبہ بھی نزاکت کا کیا. پیر کے تلوے کو سخت بنایا تو اس کی ذمہ داری بھی پتھروں پر چلنے کو دی ہے. یہ تفاوت فنکاری کی دلیل ہے، علم کی دلیل ہے. اور اس کے بعد یہ تفاوت کامیابی کی دلیل ہے. آج آپ حالات میں دیکھ لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی کا اتار چڑھاؤ دیکھا، فخر و فاقہ دیکھا، تنگ دستی دیکھی، سختیاں دیکھی، آج انہوں نے اس وبا کا کیسے مقابلہ کیا؟ اور جنہوں نے کبھی اس طرح کی سختیاں کیسے؟ آج ہم انسان کی زندگی کو دیکھیں. ہماری زندگی صرف یہ بدن نہیں ہے، ہماری زندگی روح ہے. ہماری حقیقت ہماری روح ہے، اور روح اسی وقت کامیاب ہوتی جب مختلف مسائل سے گزر جائے. انسان اسی وقت کامیاب کہلاتا. آپ سچ بتائیں، اس پر آپ غور کر کے دیکھیں. آپ کا ایک دوست ہے، بہت عزیز دوست ہے، جس وقت آپ کے حالات اچھے تھے، وسائل تھے، فراوانیاں تھیں، آرام تھے، تو صبح و شام آپ کی خدمت حاضر رہتا تھا، آپ کی تعریفیں کیا کرتا تھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ادھر آپ کے حالات خراب ہو گئے، حالات نے کروٹ بدلی، کاروبار مدھم پڑ گیا. اب وہ پیسے جلے پیسے نہیں رہے، امکانات نہیں رہے. اب اس نے آپ سے دوری اختیار کر لی. اب وہ پہلے ایسا خلوص نہیں رہا، پہلے جیسی محبت نہیں رہی، پہلے جیسا آنا جانا نہیں رہا، اب بھول گئے. تو ایک دوست ایسا ہے جو کل آپ کے ساتھ آسانیوں میں تھا، صبح و شام آپ کی تعریفیں کرتا تھا، قصیدے پڑھتا تھا، اور اب جب آپ کے حالات بگڑ گئے ہیں، حالات تو آپ کو پوچھنے کے تیار نہیں. اور ایک دوست وہ ہے جو کل آپ کے آسانیوں میں ساتھ تھا، اور جب آپ پر پریشانیاں پڑیں تو اس نے آپ کا زیادہ خیال رکھا. پہلے ہفتے میں 1 دن آتا تھا، اب ہفتے میں 2 دن آنے لگا. ہر قدم پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہر وقت آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. تو اس میں صحیح دوست کون ہے؟ وہ جو اچھے حالات میں آپ کا ساتھی رہے اور برے حالات میں چھوڑ کے چلا جائے، یا سچا دوست ہے جو اچھے حالات کے ساتھ ساتھ برے حالات میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہے؟ آپ تصور کریں صحیح انسان کون ہے.
جو نعمتوں میں خدا کا شکر ادا کرے اور پریشانیوں میں خدا کی شکایت کرے، نعمتوں میں خدا کو پوچھے نہیں اور مصیبتوں میں خدا کا شکوہ کرے، شکایت کرے خدا نے کیا کیا، خدا نے کیا کیا۔ یہ وہ انسان کامل انسان ہے جو نعمتوں میں شکر ادا کرے اور مصیبتوں میں خدا کی حمد و ثنا کرے۔ یہ کب پرکھا جائے گا؟ یہ دوست کب پرکھا جائے گا؟ اگر آپ کو صحیح دوست پرکھنا تو کب پرکھیں گے آپ؟ جب حالات آپ کے بدلیں گے۔ تو یہ حالات کا بدلنا کمال کے لیے ہے، ترقی کے لیے ہے، تکامل کے لیے۔ اس سے ہماری روح میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ خدا بند عالم اس لیے ہمیں مختلف حالات سے گزارتا ہے تاکہ ہم ہر حالت میں خدا کی بندگی کرتے ہیں یا کرتے نہیں ہیں۔ ہماری روح کامل ہوتی نہیں ہوتی، ہماری روح میں کمال ہوتا نہیں ہوتا۔ ہم صرف آسانیوں میں حمد خدا کرتے ہیں یا ہم پریشانیوں بھی خدا کی ثنا کرتے ہیں۔ اگر آدمی کو غور کریں تو یہ سارے حالات ہماری بہتری کے لیے۔ خدا ہم انسانوں کو کامل دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا جانتا انسان کامل ہے۔ یہ تفاوت ہماری زندگی کے کمال کے لیے ہے، ہمارے امتحان کے لیے ہے، ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ اور یقین جانیں آپ، خدا واقعی مہربان ہے۔ خدا واقعی مہربان ہے۔ خدا اگر سختیاں دیتا ہے تو سختیوں پر اجر بھی زیادہ دیتا ہے۔ خدا صحت مند کی عبادت پر اتنا ثواب نہیں دیتا جتنا بیمار بیماری کے باوجود عبادت کرتا ہے۔ وہ سرمایہ دار جو سرمایہ کی حالت میں ہزاروں روپے دیتا ہے، اس سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں اس غریب کا 1 روپیہ قیمت رکھتا ہے جو اپنے اخراجات کو مار کر کے خدا کی بارگاہ میں دیتا ہے۔ یہ تفاوت ہمارے لیے خدا کی نعمتیں ہیں تاکہ ہم خدا کو پکاریں، خدا کی بارگاہ میں لبیک کہیں، خدا سے مناجات کریں، خدا کا شکوہ نہ کریں۔ باتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، تو ہر جگہ عدل الہی ہے۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں، اس تفاوت کے بعد خدا کا مطالبہ کیا ہے؟ جس وقت ہم صحت مند تھے تو ہم سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا مطالبہ ہے، مریض ہیں تو کہا کہ نہیں۔ عام حالات ہیں تو وضو کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر وضو کرنے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، ٹھنڈی کو زکام لگنے کا مسئلہ ہے کہ وضو نہ کرو۔ تو خدا بند عالم نے جتنی صلاحیت دی اتنا ہی مطالبہ بھی کیا ہے، بلکہ صلاحیت زیادہ دی، مطالبہ کم کیا ہے۔ تو نظام الہی میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہے، عدل ہی عدل ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، جب خدا عادل ہے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ جملہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں۔ چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دوں اور اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ آپ سب لوگ انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ وہ آدمی جس کی انکم 2.5 لاکھ 3 لاکھ کے برابر ہے، اس کا کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے۔ جس کی 5 لاکھ ہے اس کا انکم ٹیکس الگ ہے، جس کی 30 لاکھ اس کا انکم ٹیکس الگ ہے، جس کی 1 کروڑ اس کا انکم ٹیکس الگ ہے، جس کا انڈیویجول اس کا الگ ہے، جس کا کمپنی الگ ہے، شیئر ہے الگ ہے، پارٹنرشپ الگ ہے۔ آپ سچ بتائیں، کیا جس کو 1 کروڑ کا بیلنس ہے، بزنس ہے،
کیا گورنمنٹ اس سے ویسے ہی حساب کرے گی جیسا 2.5 لاکھ کا ہے؟ دونوں کا انکم ٹیکس ریٹرن ایک جیسا ہوگا کہ جیسا 2.5 لاکھ روپے کی آمدنی سالانہ آمدنی والے کا ریٹرن ہے بالکل ویسا ہی ریٹرن 1 کروڑ کی آمدنی کا والا ہوگا یا نہیں الگ ہوگا؟ جس کا 2.5 لاکھ ہے اس کا حساب کچھ اور ہوگا، جس کا کروڑ، جس کے پاس جتنا سرمایہ استعداد ہے اتنا حساب کتاب زیادہ ہوگا۔ عزیز و دوستو، میدان قیامت میں خدا عدل سے جب کام لے گا، خدا نے ہم کو جتنی صلاحیتیں دی اس کے مقابلے ہم سے پوچھے گا، تم کو ہم نے صلاحیتیں دی تھیں، تم نے کام کیا کیا؟ خدا سب سے برابر کا کام ہے۔ جس کو خدا نے ذہن زیادہ دیا ہے اس کا سوال اس کے ساتھ ہوگا، جس خدا نے دولت زیادہ دی، جس کو امکانات زیادہ دیے، جس کو وسائل زیادہ دیے، ہم جتنا زیادہ وسائل ہیں اتنا سوال بھی ہم سے زیادہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب سے سوال برابر کو۔ 2 بھائی ہیں، ایک کے پاس دولت کی فراوانی ہے، ایک غریب ہے، دونوں حساب کتاب ایک جیسا نہیں ہوگا۔ جس کے پاس دولت کی فراوانی اس کا حساب کچھ اور ہوگا، جس کے پاس دولت ہے اس کا حساب کچھ اور ہوگا۔ تو عدل ہے تو ہم کو ذمہ دار رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے صلاحیتیں اللہ نے جو دی ہے ہم ان صلاحیتوں کے مطابق عمل کریں تاکہ کل خدا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو، اور ان صلاحیتوں پر عمل کرنے کے لیے ہر لمحہ خدا کی بارگاہ میں توسل کرتے رہیں اور اپنے امام وقت سے درخواست کرتے رہیں کہ خدا نے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں تاکہ کل میدان قیامت میں شرمندہ نہ ہوں بلکہ سب کے سامنے سرخرو ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔